وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات پر درود پڑھنا کب کب کیسے کیسے کہاں کہاں کام آتا ہے۔ ایک بڑا ہی ایمان افروز اور حیرت انگیز واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حلیۃ الاولیاء نامی کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کو اللہ پاک نے 200 سال کی عمر عطا فرمائی، مگر وہ 200 برس تک اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، گناہ کرتا رہا، برائیوں میں مبتلا رہا، اور اب اس کا انتقال ہو گیا۔ 200 سال کی عمر کے بعد جب انتقال ہوا تو جو علاقے کے لوگ تھے، اس کے محلے کے لوگ تھے، وہ دیکھتے تھے یہ گناہوں میں زندگی گزارتا ہے، لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، برائیاں کرتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس شخص کو غسل، کفن کچھ بھی نہیں کیا، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائی، بلکہ اس کی باڈی کو گھسیٹا اور گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا۔ یعنی وہ سمجھتے تھے اتنا گناہ گار ہے، اس کی کیا ہم نے جنازہ پڑھنا ہے، کیا غسل کرنا ہے، اتنا بڑا گناہ گار۔ ادھر بنی اسرائیل نے اپنا کام کیا، ادھر رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ آپ جائیے، ایک علاقے میں ہمارا بندہ، اس کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو غسل دیجئے، کفن پہنائیے، نماز جنازہ پڑھائیے اور اس کی تدفین کیجئے۔ ابھی کس کو کہا جا رہا ہے؟ کلیم اللہ کو، اللہ کے نبی کو۔ آپ ذرا سمجھیے کہ جس کا جنازہ اللہ کا نبی پڑھا لے، جس کا غسل کفن اللہ کے نبی دیں، تو وہ تو بخشا بخشایا ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اس علاقے میں پہنچے اور جب آپ نے لوگوں سے پوچھا ایسا کوئی شخص ہے جس کا انتقال ہوا، کہاں وہ تو بہت بڑا گناہ گار تھا اور ہم نے تو اس کو گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اللہ سے بات کرتے تھے نا، کلیم اللہ تھے۔ آپ نے کہا یا اللہ، تو نے مجھے بھیجا اس علاقے میں کہ میں اس کا جنازہ پڑھوں، اس کا غسل، کفن، تدفین سارے انتظام کروں۔ لوگ تو کہتے ہیں اتنا گناہ گار کہ ہم نے تو جنازہ پڑھے بغیر گندگی کے ڈھیر پہ ڈال دیا، اللہ اتنا کرم کیوں، اس نے ایسا کیا کام کیا؟ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ، بندے سچ کہتے ہیں، اس کے علاقے کے لوگ ٹھیک کہتے ہیں، یہ واقعی بڑا گناہ گار تھا، مگر اس کا ایک کمال یہ تھا انہو کان کلما نشر التوراۃ، جب یہ بندہ تورات شریف کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے محبوب نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پاک کو دیکھتا تھا تو قبلہ ووضعہ علی عینیہ وصلی علیہ، ہمارے محبوب پاک کے نام پاک کو ادب سے چومتا تھا، آنکھوں پر لگاتا تھا، درود پاک کے نذرانے پیش کرتا تھا۔ اے موسیٰ، ہمیں اس کی ادا ایسی پسند آئی، بس اسی نیک عمل کے سبب اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیے، اور وَزَوَّجْتُهُ 70 حُورًا، فرمایا میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا۔ ہائے ہائے ہائے، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، اعمال نہ دیکھے یہ دیکھا، محبوب کے کوچے کا ہے گدا، مولا نے مجھے یوں بخش دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے، ایک غیر مسلم نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ کا امتی ہے، اس زمانے میں تو ایمان والا ہوگا، مگر نبی پاک کا امتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نہیں لکھا کتابوں میں کہ اس نے 500 بار درود پاک پڑھے، 400 بار پڑھے، 100 بار پڑھے، نہیں، بس تورات کھولتا تھا، نام پاک سامنے آتا تھا، ادب کرتا تھا، چومتا تھا، درود پڑھتا تھا، اللہ نے 200 برس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اور جو نبی پاک کا امتی ہو،
پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہو اور روزانہ کثرت سے درود پاک پڑھتا ہو، ہیں سبحان اللہ 50 بار 100 بار 200 بار، تو اس کے بارے نیارے کیوں نہ ہو جائیں گے؟ اس پر سوچئے کیسی کیسی انوار و تجلیات کی بارشیں ہوں گی۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خدارا آپ پرابلم میں ہیں، ہاں مجھے پتا ہے بہت سارے لوگ مشکلوں میں ہیں۔ اگر میں ادھر سے شروع کروں اور پوچھنا شروع کروں تو کون ہے جس کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم نہیں ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی قرض دار ہے، کوئی مہنگائی میں ہے، کوئی کسی گھر کے مسئلے میں ہے، کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہے، کوئی بے اولاد ہے، کوئی اولاد کی وجہ سے پریشان، کوئی رشتوں میں پرابلم میں ہے۔ اتنے سارے پرابلم لے کر بیٹھے ہو، اور نبی پاک نے تو پرابلم کی سولوشن بہت پہلے عطا فرما دی ہے۔ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص مصیبتوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے کہ درود پریشانیوں مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ ہائے ہائے دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، گھیرا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجیے، اور سبحان اللہ ایک اور بات پتہ چلی کہ نام پاک کو چوم لینا، پیارے آقا کے مبارک نام کو چومنا، یہ کتنی بڑی کمال کی بات ہے۔ مقاصد الحسنہ میں ہے، ایک مرتبہ اذان ہو رہی تھی، پیارے آقا کا دور ہے، ٹھیک ہے نا۔ کافی سارے لوگوں کو شاید یہ کنفیوژن رہتی ہے، جو ہم نبی پاک کے نام پر انگوٹھے چومتے ہیں یہ کہاں سے لے کر آئے؟ غور سے سن لو، نبی پاک کا دور، اذان ہو رہی ہے، مؤذن نے کہا اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو پتہ ہے کس نے انگوٹھے چومے تھے؟ ہاں، یار غار اور یار مزار، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر نے جب نبی پاک کا نام سنا نا تو بے ساختہ اپنے انگوٹھوں کو چوما اور آنکھوں سے لگایا۔ سبحان اللہ، میرے آقا نے سنو کیا فرمایا، من فعل مثل ما فعل خلیلی۔ حضرت ابو بکر کی قسمت پر جان قربان، نبی پاک نے پتہ انہوں نے کیا کہا؟ فرماتے میرے پیارے دوست جیسا عمل اگر کسی نے کیا، میرے خلیل خلیلی، میرے خلیل جیسا، میرے دوست جیسا اگر کسی نے عمل کیا، فقد حلت علیہ شفاعتی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب مؤذن کہے اشہد ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اگر کوئی بندہ یہ سن کر کہے مرحبا بحبیبی وقرۃ عینی محمد ابن عبداللہ، پھر دونوں انگوٹھے چوم کر آنکھوں پر رکھے، وہ کبھی اندھا نہ ہوگا، اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی۔ اللہ اکبر۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب اقامت میں سنیں، جب اذان میں سنیں، بیان میں سنیں، ہیں یہ محبت کی نشانیاں ہیں۔ اپنے آقا کے نام کو اپنے انگوٹھوں کو چومیں اور آنکھوں سے لگائیں۔ یاد رہے اب جب یہ چومنا ہوتا ہے نا، اس میں آواز نہیں آنی چاہیے، ہاں بغیر آواز کے آپ نے یہ کام کرنا ہے۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب، وجد میں ہو کے ہم اے جاں بے تاب، اپنے لب چوم لیا کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ چومیں، میرے آقا کا نام ہی ایسا پیارا ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے خوب درود پاک پڑھنے ہیں، اور درود پاک کی ایسی عادت ڈال لینی ہے کہ ہم پورا سال درود پاک پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ منقول ہے مراکش کے شہر فاس، یہ آج بھی موروکو میں یہ شہر بڑا مشہور ہے۔ فاس میں ایک نیک عورت رہتی تھی، اسی ایک عادت تھی، نبی پاک کی گویا عاشقہ تھی، جب بھی اسے کوئی پریشانی کوئی مصیبت پیش آتی وہ اپنے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کرتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نام محمد کی برکت سے اس کا وہ مشکل وہ پریشانی دور ہو جایا کرتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ اس کا انتقال ہو گیا، مرنے کے بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ قبر میں آئے تھے دو فرشتے، منکر نکیر، سوال کرنے کا۔ مجھے تو عادت تھی جب کوئی مشکل آتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی، وہ کرتی کیا تھی کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھتی، آنکھیں بند کر لیتی اور کہتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا نبی پاک کا یقیناً تصور بھی ہوتا ہوگا، وہ کہتی میں نے یہی کیا، منکر نکیر آئے، دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے، نبی پاک کا نام لیا، جب میں نے اپنے ہاتھوں کو دور کیا تو منکر نکیر واپس جا چکے تھے۔ ہائے ہائے ہائے
یہ عشق کے انداز ہیں. میں نے خود جان بوجھ کر کیا. میں جب پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا زندگی میں کبھی ایک بار تو میں بھی اس نیک خاتون کی ادا کو ادا کر لوں. تو کبھی کبھی پتہ نہیں کس کی ادا سے کس کا بیڑا پار ہو جائے. اللہ کرے آنکھیں بند کر کے نبی پاک کا نام لیں اور سرکار کا جلوہ ہی نظر آ جائے. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دید آئے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. کہتے ہیں نا الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق. ویسے تو کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہوتی ہے نا, بڑا پیارا شعر ہے ویسے ہی ہے. جب کسی کو دیکھنا ہو تو آنکھیں کھلی رکھنی ہے, بھائی سامنے کوئی آگے تو اس کو دیکھنا ہے. مگر سرکار کا دیدار کرنا ہے تو دیوانے کیا کرتے ہیں, الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. آنکھیں بند ہوں گی تو نبی پاک کبھی تو کرم فرما دیں گے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. اچھا سبحان اللہ, آج چکے پیارے آقا کے مبارک نام ہی کا ذکر ہو رہا ہے, اور سبحان اللہ یاد رہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ امیزنگ, وہ کمال کی پرسنالٹی ہیں عرب کی دنیا میں, جو ماشاءاللہ علماء اگر موجود ہوں گے تو بات کو میری سیکنڈ کریں گے, کہ جس چیز کا بڑا مقام ہوتا ہے نا, یہ عرب لوگوں کا ایک انداز ہے اور عرب زبان کا بھی ایک انداز ہے, کہ جس کا جتنا بڑا مقام ہوگا نا اس کے اتنے نام ہوں گے. آپ کو پتہ ہے مدینہ منورہ کے, صرف شہر مدینہ کے 100 سے زیادہ نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس شہر کا مقام کتنا ہے. مواہب اللدنیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 800 مبارک نام لکھے ہوئے ہیں. اور سیدی اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت فرماتے ہیں جب میں نے تحقیق کی تو مجھے 1400 نام ملے ہیں, اور پھر خود فرماتے ہیں یہ تو وہ ہیں جو میرے علم میں آ گئے, ورنہ سرکار کے ناموں کی گنتی ممکن نہیں ہے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے, اللہ اکبر. اچھا اب آج آپ ایک بہت کمال کی یوں سمجھے کہ تحقیق سنیں گے, اور سبحان اللہ نبی پاک کے عشق میں انشاءاللہ اور اضافہ ہوگا. پیارے آقا کے مبارک ناموں کی جو دھوم جو ہے نا, وہ عرش پر بھی ہے, وہ فرش پر بھی ہے, ساری دنیا میں اور دنیا کے کونے کونے میں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا, فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ, عرش پہ طرفہ دھوم دھام, کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے. اللہ اکبر. پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, تیرے ذکر دے چرچے عرشاں تے, تیرے عشق دے چرچے فرشاں تے, کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے, کوئی ایسی جا نہیں جس جاتے, میرے آقا تیرا شور نہیں. اب ذرا سنیے میرے آقا کی دھوم کیسی ہے. ہاں اعلیٰ حضرت کا پھر وہ شعر یاد آ گیا, صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے, ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ. نبی پاک کا چرچا رب نے کیسا بلند فرمایا. سنو, سنتے جاؤ, جھومتے جاؤ, اور سبحان اللہ کی صدا بلند کرتے جاؤ. اہل جنت کے ہاں جنت والوں میں میرے آقا کا نام کیا مشہور ہے, وہاں آپ کا نام عبد الکریم ہے. دوزخ والوں کے ہاں, اہل دوزخ کے ہاں عبد الجبار ہے, اہل عرش کے ہاں عبد الحمید ہے, فرشتوں کے ہاں عبد المجید ہے, انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاں عبد الوہاب ہے, جنات کے ہاں عبد الرحیم ہے, پہاڑ آپ کو عبد الخالق کہتے ہیں, خشکی میں آپ کا نام عبد القادر ہے, سمندروں میں عبد المہیمن ہے, مچھلیاں آپ کو عبد القدوس کہتی ہیں, وحشی جانور آپ کو عبد الرزاق کہتے ہیں, شیطانوں کے ہاں آپ عبد القہار ہیں, درندے یعنی جو چیڑ پھاڑ کر کے جانور کھا جاتے ہیں وہ آپ کو عبد السلام کہتے ہیں, چوپائے مثلاً یہ گائے بھینس بکری وغیرہ آپ کو عبد المومن کے نام سے پہچانتے ہیں, پرندے عبد الغفار کے نام سے پکارتے ہیں, اور اللہ پاک کے ہاں آپ کا نام طٰہٰ ہے, اور مومنوں کے ہاں سب سے مشہور و معروف نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے کیونکہ آپ جنت تقسیم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ہے میرے آقا کی شان. پھر ہم کیوں نہ کہیں آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا پوچھے گا مولا ہے لایا کیا کیا میں یہ کہوں گا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. کیسا نام ہے کہ اس نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ایک پرانے قرآن پاک کی پوری سورت موجود ہے. اور یہ یاد رہے کہ نبی پاک کے نام پاک محمد قرآن پاک میں 4 مرتبہ لفظ محمد جو ہے وہ 4 بار آیا ہے, 4 مقامات پر آیا ہے. برکت کے لیے ایک آیت تلاوت کر لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور وہ آیت بھی کتنی پیاری ہے. ہمارا ایک بہت اہم عقیدہ اس آیت سے مزید جسٹیفائی کلیریفائی ہوتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ اکبر. وخاتم النبیین. گویا قرآن واضح اعلان کر رہا ہے کہ یہ سب سے آخری نبی ہیں. اور سبحان اللہ کیا پیارے نعرے دعوت اسلامی والوں کو امیر علیہ سنت عطا فرمائے. محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی, احمد مجتبی سب سے آخری نبی, آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی, شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی, تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی, ہے حبیب کبریا سب سے آخری نبی, عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی, عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی. کیا بات ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہو تو عاشقوں کے چہرے کھل جاتے ہیں, مسکراہٹیں چہروں پہ. اب آؤ میں بتاتا ہوں نبی پاک کا نام رکھا کب گیا. سبحان اللہ. یاد رہے دنیا میں جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کے 7 دن بعد اس کا نام رکھا جائے, یہ سنت ہے. اور عموماً ماں باپ نام رکھتے ہیں, رشتہ دار نام رکھتے ہیں. میرے آقا وہ ہیں جن کا نام رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہے. ہاں, حضرت عبد المطلب نبی پاک کے دادا جان کہتے ہیں انہوں نے نام محمد رکھا, مگر وہ خود بتاتے ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر میں بتایا گیا کہ آپ کی اولاد میں ایک شخص ہوگا جن کی مشرق و مغرب میں سب لوگ پیروی کریں گے اور زمین و آسمان میں ان کی تعریف کی جائے گی. اس طرح پیارے آقا کی مبارک والدہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی خواب دیکھا. کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا اے آمنہ آپ کے ہاں امت کے سردار آنے والے ہیں, جب ان کی ولادت ہو تو آپ کا نام محمد رکھیے گا. اللہ اکبر. یہ تو سب باتیں ظاہری دنیا کے اعتبار سے ہیں, ورنہ نبی پاک کا نام محمد کب رکھا گیا. علامہ ابن جوزی رحمت اللہ تعالی لکھتے ہیں جب اللہ پاک نے اپنے نور سے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا تو اس پاک نور نے رب کریم کی بارگاہ میں سجدہ کیا. جب سجدے سے سر اٹھایا تو کہا الحمدللہ. اس وقت رب کائنات نے فرمایا لذالک خلقتک وسمیتک محمدن صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اے پیارے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے بنایا اور آپ کا نام محمد رکھا. اللہ اکبر رب العلا نے, اللہ اکبر رب العلا نے ہر شے پہ لکھا نام محمد, ہر شے پہ لکھا ہے. یوں تو کثرت سے نام لیکن ہے, یوں تو کثرت سے نام لیکن
سب سے ہے پیارا نام محمد، سب سے ہے پیارا سب مل کر نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، آنکھوں کا تارا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا اب نام محمد ایگزیکٹلی لفظ محمد کا معنی کیا ہے؟ آپ سنیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، نام ہی کمال کا ہے۔ نبی پاک کی ذات کی بات تو بعد میں کریں، فقط اگر نام ہی کا جائزہ لیتے رہیں اور اسی کو سمجھتے رہیں تو کہتے ہیں نا طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نام محمد کا معنی ہے، لفظی معنی روض الانف کتاب میں ہے، الذی یحمد حمدا بعد حمد، یعنی وہ ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ اللہ اکبر، ایسی ذات جس کی تعریف بار بار کی جائے۔ جب سے میرے آقا کا نام محمد رکھا گیا ہے، یہ نام پاک کب سے رکھا گیا؟ تمام مخلوقات کی پیدائش سے بھی ہزاروں سال پہلے رکھا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جب زمین و آسمان، عرش و کرسی، لوح و قلم، جن اور انسان، فرشتے کچھ بھی نہیں تھے، اس وقت سے نبی پاک کی تعریف جاری ہے، اب بھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، ہاں دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، کر لو وظیفہ نام محمد، کر لو وظیفہ نام محمد، آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد۔ اچھا نام محمد پتہ ہے ایک بہت خوبصورت اور چیز کو واضح کرتا ہے جس کی ہمیشہ تعریف ہو۔ لیکن دنیا میں یہ بات طے ہے کہ ہر بندے میں کوئی نہ کوئی تو عیب ہوتا ہے، 100 خوبیاں ہوں گی تو 2-4 عیب بھی ہوں گے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کسی کی آپ تعریف ہی کہیں کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ اگر نبی پاک کا نام محمد، اللہ نے محمد بنایا نا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ ہستی جس کی ہر لمحہ، ہر زمانے میں، ہر جگہ، زمین و آسمان کی وسعتوں میں صرف تعریف ہی تعریف کی جائے گی۔ ارے دنیا میں تو کوئی ایسا نہیں ہے جناب 50 تعریفیں کر لو، 1-2 کمزوری ہوتی ہیں، کیونکہ انسان تو عیب بھی ہوتے ہیں، اس پہ خطائیں بھی ہوتی ہیں، مسٹیکس بھی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ نے اپنے نبی کو ایسا بنایا ہے جس میں کوئی عیب ہی نہیں ہے۔ ارے عیب تو چھوڑو، وہاں گمان نقص بھی نہیں ہے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں نا، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ارے ذرا شیر کی چاشنی تو سمجھو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں گلاب بڑا خوبصورت ہوتا ہے، مگر گلاب میں بھی ایک پرابلم ہے، گلاب اٹھاؤ تو کانٹا لگ جاتا ہے، اس کے ساتھ کانٹا ہوتا ہے۔ شمع جو ہے، آپ گھر میں کینڈل جلائیں، شمع جلائیں، بڑا پیارا ماحول بن جاتا ہے۔ فرما شمع ہوتی بڑی اچھی ہے، اس کے دھوئیں میں مزہ نہیں ہوتا۔ اٹ مینز ہر نعمت کے ساتھ کوئی نہ کوئی زحمت، کوئی نہ کوئی خامی، کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں میرے آقا وہ ہیں کہ پھول تو ہیں مگر کانٹا نہیں ہے، شمع تو ہے مگر دھواں نہیں ہے۔ اب پھر یہ شعر سنو، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ سبحان اللہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہم بیان کریں۔ اللہ پاک کی ایک بہت خوبصورت قرآن پاک کی آیت سنیے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا۔ سورہ کہف کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے، آئے ہائے اس آیت کی خوبصورتی دیکھیں، تم فرما دو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا، سارے سمندروں کو انک بنا دیا جائے اور تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتی، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔ یعنی دنیا میں 67% پانی ہے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے سارے سمندر کو سیاہی بنا لیا جائے اور رب کی باتیں لکھی جائیں تو سمندر کی سیاہی ختم ہوگی، رب کی باتیں ختم نہیں ہوں گی، اتنا ہی سمندر اور لے آیا جائے۔ مگر اس کی تفسیر میں سبحان اللہ بڑا خوبصورت نقطہ حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی کہتے ہیں جو لفظ کلمات، اللہ کی باتوں سے مراد کیا ہے؟
یہاں کون سی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں جو کلمات سے مراد ہے وہ کوئی اور نہیں، ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا بھر کے لکھنے والے قلم لے کر یہ پوری دنیا کے سمندر کی سیاہی بنا کر نبی پاک کے اوصاف لکھنا شروع کریں، نبی پاک کے کمالات لکھنا شروع کریں، پیارے آقا کی تعریف لکھنا شروع کریں۔ وہ کہتے ہیں سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی، میرے آقا کے اوصاف ختم ہی نہیں ہوں گے۔ تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری آقا، تیرے تو وصف تنہائی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ آج ذرا سمجھ لو، قرآن کی آیت سنی، تفسیر سنی کہ سمندر سیاہی بنے پھر بھی بات پوری نہیں ہوگی نبی پاک کی، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں عیب تناہی یہ ایک ایسا عیب ہے کہ کسی کی بھی تعریف لکھو تھوڑے دن بعد تھوڑے گھنٹوں بعد ختم ہو جاتی ہے۔ کتنی تعریف لکھو گے ایک بندے کی، مگر میرے آقا وہ ہیں جب سے دنیا میں آئے ہیں لوگ تعریف کر رہے ہیں، بات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بات پوری ہی نہیں ہو رہی ہے۔ اور کیسے پوری ہو جائے؟ تیرے ابجد، ایک علم ابجد ہوتا ہے، اس میں نبی پاک کے اس نام کے اعداد ہیں 92، یہ تو بہت ساروں کو پتا ہوگا، مگر اسی طرح اعداد نکالنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں علم البسط۔ علم البسط کے مطابق نبی پاک کے نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 92 نہیں 313 عدد بنتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، ان 1,24,000 میں 313 رسول ہیں، اور نبی پاک کا نام محمد یہ اشارہ دے رہا ہے کہ یہی وہ ہیں جو ان 313 رسولوں کے بھی آقا ہیں، وہ سارے انہی کے در سے فیضیاب ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ سب کے آقا ہیں اور سب انہی سے فیضیاب ہو رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور سنو، علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ ان 1,24,000 کم و بیش جتنے انبیاء آئے نا، ان کو جتنے کمالات دیے، ان کو جتنے فضائل ملے، ان کو جتنے معجزات ملے، اللہ کریم نے ان سب کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا، اور کچھ ایسا بھی عطا فرمایا جو کسی اور کو عطا نہیں فرمایا، وہ صرف نبی پاک کو عطا ہوا۔ وہ پنجابی شاعر کہتے ہیں نا، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، ایڈا سونا نبی کوئی دنیا میں آیا نہیں، یار ہو جیا کوئی رب نے بنایا نہیں، یار ہو کوئی رب نے بنایا نہیں، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، دید میرے نبی دیے حق دا نظارہ، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا، قسم خدا دی مینو سب نالو پیارا۔ یقیناً بہت انبیاء کو معجزات دیے، مگر زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو ٹکڑا کرنا یہ میرے آقا کا کمال ہے۔ اچھا، ٹکڑے کر دینا کمال ضرور ہے، دنیا میں کوئی چیز توڑ دو نا پھر جڑتی نہیں ہے، مگر مکے والوں نے کہا تھا آپ نے ٹکڑے تو کر دیے، اب جوڑ کر بھی بتائیں۔ نبی پاک نے کیسا جوڑا کہ آج بھی دنیا چاندنی چاند سے لے رہی ہے، معجزات بڑے آئے، سورج کی رفتار کو کوئی روک نہیں سکا۔ لوگ کہتے ہیں یار دنیا چاند پہ چلی گئی، اب آگے کی باتیں ہو رہی ہیں، سورج کے مدار میں جانے کی بات ہو رہی ہے۔ ارے جتنی بھی ترقی کر لو، ہمیشہ سورج ایک رفتار سے چلتا رہا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہی ہوتا ہے، مگر جب مصطفیٰ کے ہاتھ اٹھتے ہیں مقام صحبہ میں، مولا علی کی نماز جا رہی ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ مغرب بھی ہو گئی ہے، پھر سورج آتا ہے، عصر کا وقت ہوتا ہے اور مولا علی نماز عصر ادا کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا،
کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا کر کے اشارہ سونا سورج نو موڑدا آپے چند توڑدا تے آپے چند چھوڑدا آپے چند توڑدا تے آپے چند چھوڑدا بگڑی بڑی میرے نبی دا اشارہ بگڑی بڑی میرے نبی دا اشارہ قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے، یہاں جو بگڑی بناوے میرے نبی دا اشارہ، آقا کا اشارہ ایسا ہے کہ سب کی بگڑی بنا دیتا ہے. میرے رضا کا کمال پتہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت تعریف بھی لکھتے ہیں، ساتھ اپنی درخواست بھی ساتھ لگا دیتے ہیں. ہاں نبی پاک کی نعتیں لکھتے لکھتے نا، شان بیان کرتے کرتے وہ کہتے ہیں نا بیچ میں اپنی فائل بھی کہ حضور ہیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معجزے کا ذکر کیا کہ حضور آپ تو وہ ہیں کہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بادل برس جاتے ہیں، جل تھل ہو جاتا ہے. حضور ہمیں بھی ان ہاتھوں کا صدقہ دے دیجئے نا. آپ لکھتے ہیں جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل کر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل جل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے. نبی پاک کاش آج ان کا ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی پیاری باتیں ہو رہی ہیں، ہم پر بھی نگاہ کرم فرمائے. وہ تو ہاتھ اٹھاتے تو بادل برس جاتے، حضور ان ہاتھوں کا صدقہ ہمیں بھی درکار ہے. حضور ہی غلام بیٹھے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. آج ان مبارک ہاتھوں کی سخاوت کا ذرہ ہمیں بھی عطا فرما دیجئے. ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، موجے بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. مدینے والے آقا سے گزارش کہ ہم سب پر نگاہ رحمت فرمائیں. سنو سنو، نام محمد سے عقیدہ ختم نبوت بھی کیسے ظاہر ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب سنیے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور محمد حمد سے بنا ہے، اور حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہم کھانا کھاتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. جب پانی پیتے ہیں تو آخر میں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. کوئی بھی کام ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے، آخر میں حمد کی جاتی ہے. اللہ کریم نے جنت والوں سے کیا فرمایا قرآن میں؟ وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. اور ان کی دعا کا خاتمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ حمد ہمیشہ آخر میں کی جاتی ہے. سبحان اللہ. اب پچھلے سارے نبیوں کے نام دیکھیں، کسی کا نام محمد نہیں تھا، اس لیے کیونکہ ابھی سلسلہ نبوت ختم نہیں ہوا تھا. سب سے آخر میں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ان کا نام پاک محمد رکھ کر بتا دیا کہ اب حمد ہو گئی ہے، اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. جبھی تو شاعر کہتے ہیں نا کہ نبی پاک کی شان کیسی، غم کی